سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف حدیث مبارکہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی اس کی کیا عظمت اور فضیلت ہے، کیا انسان کو اس کے ذریعے تحفظات حاصل ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی نازل تو میرے پیغمبر پہ ہو چکی تھی، لیکن اس کی یہ عظمت اور فضیلت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ پہ غور کر کے سمجھیے۔ فرماتے ہیں کہ بیت المال میں صدقہ فطر لوگوں نے جمع کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت میری ڈیوٹی نبی کائنات نے لگائی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے صدقۃ الفطر کے اوپر پہرا دینا ہے، نگرانی کرنی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ڈیوٹی میں ذمہ داری سے سر انجام دینے لگا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا، ایک شخص بیت المال میں آیا ہے کپڑا بچھایا ہوا اور صدقۃ الفطر کو چوری کر کے لے جانے کی کوشش کر رہے۔ میں نے جا کے اس کے ہاتھ کو پکڑا، میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ مسلمانوں کی امانتیں ہیں تو اسے چوری کرنے کے لیے آ گیا ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤں گا تجھے گرفتار کر کے۔ آگے سے رونے لگا، چلانے لگا، آنسو بہانے لگا، کہنے لگا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہربانی فرمائیے مجھے چھوڑ دیجئے، آپ نہیں جانتے میں غریب مسکین آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو ان کے لیے ان کی خاطر چوری کرنے کے لیے آ گیا، مجبور ہو کے آ گیا، مجھے چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جانا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے وعدہ دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیا اور اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا، میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح کو میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لگتا ہے کہ علم ہو گیا رات کے واقعے کا۔ مجھ سے پوچھا ہے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، رات تو نے جو قیدی کیا تھا، چور آیا تھا پکڑا تھا، اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوری کرنے لگا تھا، میں نے گرفتار کر لیا، وہ واسطے دینے لگ گیا، رونے لگ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذکر کرنے لگ گیا، امام کائنات میرے دل میں نرمی آ گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ یاد رکھ آج کی رات وہ پھر آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا رات کو وعدے کر کے گیا، آج وہ کیسے آ سکتا ہے؟ خیر رات کا کچھ حصہ گزرا، وہ پھر آ گیا، چادر بچھائی، مال ڈالنا شروع کر دیا، میں نے پھر پکڑ لیا، پھر کہنے لگا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہربانی فرمائیے مجھے چھوڑ دیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی خاطر میں چوری پہ مجبور ہو گیا، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اصرار تو بہت کیا کہ میں تجھے رسول اللہ تک لے کے جاؤں گا، لیکن اس کے رونے دھونے کو دیکھ کر، اس کی مجبوریوں کو دیکھ کر، اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر، اس کی منت سماجت کو دیکھ کر میں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ کے پاس صبح جب میں حاضر ہوا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں، آپ نے پھر تبسم فرمایا، پھر پوچھا اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، تیرے چور کا کیا بنا؟ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات والا سارا قصہ پھر سنا دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ چور آج کی رات پھر آئے گا۔ میں نے تعجب بھی کیا کہ وہ کتنے وعدے وعید کر کے گیا ہے، وہ پھر آئے گا، لیکن رسول اللہ کی بات تھی، وہ غلط ہو نہیں سکتی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، وہ آ گیا، اس نے چادر بچھائی، مال ڈالنا شروع کر دیا، میں بھی جاگ گیا، انتظار بھی تھا، بلکہ
کہ آ جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا اور جائے گا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی گٹڑی شٹری باندھ کے جانے ہی لگا تھا، میں نے پکڑ لیا، دھر لیا۔ میں نے کہا سنا بھئی، تو کہتا تھا، وعدے کر کے گیا تھا تیسری رات کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، آج تیسری بار پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا، آج تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کر کے ہی رہوں گا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا اور اس چور نے سمجھا کہ آج مجھے ابو ہریرہ بالکل چھوڑنے والے نہیں ہیں، مجھے ضرور گرفتار کر کے لے جائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ابھی باندھوں گا، صبح رسول اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کہتا ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہربانی کیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ وہ وظیفہ پڑھ کے سوئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جائیں گے، آپ کی جان کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کے مال کا نقصان بھی نہیں ہوگا، جان اور مال دونوں محفوظ رہ جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ، میرے پیغمبر کے صحابہ علم پر حریص تھے، علم کہیں سے بھی ملے نبی کے یار اس پر فدا ہوا کرتے تھے۔ اگر علم کی بات کریں، یہاں پر میں عرض کرتا جاؤں، میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں، نبی کائنات کے وہ صحابی ہیں، علم لینے کی خاطر دوس قبیلے سے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا، میرے بعض ساتھی جو مہاجرین تھے وہ بازاروں میں چلے جاتے تھے کاروبار کی خاطر، تجارت کی خاطر، معیشت کی خاطر۔ یاد رکھیے، معیشت کمانا، روزی کمانا، اس کے لیے چلے جانا، بازار جانا، یہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا، نبی کے صحابہ نے کیا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جاتے تھے، اسی طرح جو انصاری صحابہ تھے وہ کھیتی باڑی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن میں امام کائنات کے ساتھ ہی رہتا، نہ میں تجارت کے لیے جاتا اور نہ میں کھیتی باڑی کے لیے جاتا۔ مجھے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر میں کاروبار پہ چلا گیا یا تجارت پہ چلا گیا، کاشتکاری پہ چلا گیا، تو رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ابو ہریرہ سے رہ نہ جائے، اس سے میں محروم نہ رہ جاؤں، اس لیے امام کائنات کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اور رسول اللہ کے پاس کہیں سے کوئی تحفہ آ جاتا، کوئی ہدیہ آ جاتا، کوئی چیز آ جاتی تو آمنہ کے لال ہمیں دے دیا کرتے، ہم کھا پی لیتے، کچھ نہ ہوتا، بھوکے ہی رسول اللہ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان، رسول اللہ کے ممبر اور سیدہ عائشہ کے حجرے کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے، اور میری گردن پر ٹانگ مارتے۔ اس وقت اور کوئی میڈیسن کی ترقی تو نہیں تھی، یہی علاج تھا، علاج کے طور پہ کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن فرماتے اللہ کی قسم مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، مجھے تو بھوک ہوتی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے میرے نبی کا مدرسہ چھوڑا، تعلیم نہیں چھوڑی۔ لہذا جو طلب دین ہے، طلب علم ہے، دین کا علم، بھوک، تنگی، افلاس، یہ لازم و ملزوم ہے، اس علم کے ساتھ یہ لازمی ہے، اور ان طلباء کو یہ رہتی ہے، یہ سیدنا ابو ہریرہ کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس وجہ سے دین کی تعلیم کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اس میں تو بھوک ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حریص، یہ چور کہنے لگا اے ابو ہریرہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے مال پر یہ وظیفہ پڑھ کے سویا کرو۔ کون سا وظیفہ ہے؟ کہتے ہیں پڑھا کرو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا میں نے اسے چھوڑ دیا، وظیفے کے بدلے وظیفے کی قیمت پر، اس نسخے کی قیمت پر میں نے چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کے گیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ آپ پر قائم ہو جائے گا۔ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اگر آپ اس وظیفے کی تلاوت کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صبح کا ٹائم ہوا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے انتظار میں تھے، میں آمنہ کے لال کے سامنے آیا، میرے پیارے پیغمبر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، آپ کے لبوں پر پھر تبسم آ گیا، پھر آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، یہ بتا تیرے قیدی نے کیا کیا، وہ جو چور آیا کرتا تھا اس کا کیا بنا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نبی کائنات آپ کی پیشین گوئی کے مطابق آیا تو وہ آج رات کو بھی تھا، چوری کرنے لگا تھا، مال جمع کرنے لگا تھا، اے نبی کائنات میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، اے رسول اللہ آپ کے پاس پہنچانے کا ارادہ بھی پکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے ایک وظیفہ بتا کے گیا، اس وظیفے کی وجہ سے میرے پیارے پیغمبر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اے ابو ہریرہ کیا وظیفہ ہے؟ میں نے پیارے پیغمبر کو بتایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ کے نبی مجھے یہ بتا کے گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک محافظ تم پر مقرر ہو جائے گا، اور یہ بھی کہہ کے گیا ہے کہ کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ صدقک، غور کیجئے، صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹوں کا سردار، انتہائی جھوٹا، مکار، فریبی، دغاباز، کذاب، لیکن جو بات تجھ سے کر کے گیا ہے وہ سچی کر کے گیا ہے۔ جو بات آپ سے بولی ہے نا وہ سچ ہے، وظیفہ بھی سچ ہے اور اس کی یہ برکت بھی سچ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو کون تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں، میں۔ کون کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، 3 راتیں ملاقات ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، گفتگو بھی ہوئی ہے، پکڑا بھی ہے، لیکن فرمایا میں جانتا نہیں کہ یہ کون ہے۔ اور دور حاضر میں آج اگر آپ کہہ دیں کہ پیروں کو علم غیب نہیں ہے تو دوڑے تے فتویٰ گستاخی دا لگ جائے گا۔ صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے، صحابہ سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، صحابہ کرام وہ جن کو رب ذوالجلال نے دنیا میں وہ چل رہے تھے اور آسمان سے رضا کے اعلان کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو رب نے کہہ دیا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، وزینہ، جن کے متعلق رب نے کہا کہ ایمان کو ان کے سینوں میں میں نے سجا دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اور صحابی کیا کہتے ہیں کہ یہ 3 راتیں آنے والا کون تھا؟ آپ نے فرمایا ذالک الشیطان، اے ابو ہریرہ یہ شیطان تھا۔ یہ تعارف رسول اللہ نے کروایا، لیکن جو بات کر گیا وہ ٹھیک کر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی ہمارا عقیدہ سمجھیے، نوٹ کیجئے۔ ہم یہ کہتے ہیں بات جہاں سے بھی آئے، لوگ کہتے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے۔ سنیے، اماموں کو کیا، اگر رسول اللہ کی مہر لگ جائے شیطان کی بات بھی مان لیتے ہیں۔ مہر رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کے سامنے
امام کی بات آئے، امام مسلم کی ہو، امام بخاری کی ہو، امام ابو داؤد کی ہو، امام ترمذی کی ہو، امام نسائی کی ہو، امام مالک کی ہو، امام شافعی کی ہو، امام ابو حنیفہ کی ہو، امام احمد بن حنبل کی ہو، سفیان بن عیینہ کی ہو، یا سفیان ثوری کی ہو، ابن شہاب زہری کی ہو، یا بقی بن مخلد کی ہو، ہم کہتے ہیں بات جس امام کی مرضی ہو صرف اسے رسول اللہ کے اوپر پیش کرنا ضروری ہے. جس کی بات میرے نبی کی بات کے موافق ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ، اور جس کی بات رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے وہ بات چھوڑ دی جائے گی. بندے کا ادب برقرار ہے. رسول اللہ کے مطابق جو بات نہیں وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. لوگوں غور کیجئے، تو یہاں پر سیدنا ابو ہریرہ نے جب یہ وظیفہ ملانا پڑھنا شروع نہیں کر دیا. کب پڑھا؟ جب میرے نبی نے فرمایا سادہ کاکا، وہ ٹھیک کہہ گیا ہے. جب آپ نے مہر لگا دی اور یہ آیت الکرسی قرآن میں پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، یہ اس مقصد کے لیے وظیفہ ہے، یہ بتلایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی.